اور بہت بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ حماس کی سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاسداران انقلاب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسماعیل ہانیہ اور ان کے ایک باڈی گارڈ کو بھی تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے برطانوی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں جاں بحق کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی رپورٹس کا انتظار ہے کہ کون دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ تہران میں موجود حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایران کے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے، اور جہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا وہاں پر یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ اور برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کے عہدے کے حلف کی تقریب میں گئے تھے، حلف برداری کی تقریب میں پہنچے تھے اسماعیل ہانیہ شرکت کے لیے، جس دوران بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد انہیں تہران میں جاں بحق کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور پاسداران انقلاب نے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے ہمراہ ان کے ایک باڈی گارڈ کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے، اور حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ ایرانی ٹی وی کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی کا یہ کہنا ہے کہ قتل کیے جانے کے اسماعیل ہانیہ کی تحقیقات جاری ہیں، اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کیسے ان تک رسائی ممکن ہو سکی اور کیسے ان کو قتل کیا گیا۔ بڑی خبر آ رہی ہے، حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے برطانوی خبر ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے، پاسداران انقلاب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا، جہاں وہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گزشتہ روز تہران پہنچے تھے، تقریب میں شرکت کی تھی، اور اس کے بعد انہیں ان کے باڈی گارڈ سمیت قتل کر دیا گیا ہے۔ ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں ہی موجود تھے، اور ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ اس حوالے سے تحقیق کی جا رہی ہے کہ کیسے ان تک رسائی ممکن ہو سکی۔ اس سے پہلے اسرائیل نے بیروت پر حملہ کر کے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کے فوجی مشیر سید محسن فواد شکر کو مارے جانے کی تصدیق ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فواد شکر حاج محسن اور محسن شکر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے سر کی قیمت امریکہ نے $50 لاکھ مقرر کی تھی۔ فواد شکر نے 1985 میں حزب اللہ میں شمولیت اختیار کی تھی، اور تنظیم کے سب سے کلیدی جہاد کونسل کے بھی رکن تھے۔ بیروت پر اسرائیلی حملے سے متعلق لبنانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اپریل میں ان کے خاندان کے متعدد افراد کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اسماعیل ہانیہ جو کہ علامت تھے فلسطین میں مزاحمت کی، غزہ میں مزاحمت کی علامت تھے، اور اس حوالے سے جب مذاکرات کا مرحلہ جاری تھا، اسماعیل ہانیہ کو اسرائیل کی جانب سے شدید خطرات لاحق تھے، اور مقامات وہ اپنے بدلتے رہتے تھے۔
اسماعیل ہنیہ گزشتہ روز تہران میں تقریب حلف برداری کے لیے پہنچے، جہاں اس کے بعد وہ اپنی قیام گاہ پر موجود تھے، جہاں انہیں ان کے باڈی گارڈ سمیت قتل کر دیا گیا۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پاسداران انقلاب کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے، اور حماس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ صہیونی حملے میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا ہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ ایرانی ٹی وی کا یہ کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، ان کی قیام گاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔